حي على الفلاح. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی، جو بہت دور دراز سے تنگ وادیوں سے آئیں گی. یہ لوگ آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کریں اور اللہ کا نام لیں مقرر دنوں میں ان پالتو جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، تو تم ان میں سے کھاؤ اور غریبوں محتاجوں کو بھی کھلاؤ. قرآن کریم کی اس آیت میں حج اور قربانی کا فلسفہ اور اس کی تاریخ دونوں بیان کر دی گئی. اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے حج. حج کی تاریخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تاریخ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خانہ کعبہ کا وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے یا ان سے پہلے سے تھا؟ تو اگرچہ روایات میں تو آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا وجود ابتدا سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے ہے، اور کئی مرتبہ وہ مختلف قدرتی آفات سے اس کا انہدام ہوا اور پھر اس کی تعمیر ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس کی تعمیر کی. بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا تو اس میں وہ منہدم ہو گیا تھا، بعد میں اس کی تعمیر کی گئی. خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، قطعی نہیں ہیں، کمزور ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، تو اس سے زیادہ اور قطعیت کیا مطلوب ہو سکتی. البتہ قرآن کریم کے الفاظ سے اشارہ ملتا ہے کہ بنیادیں اس کی پہلے سے موجود تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں استوار کی، اللہ کا ایک گھر بنایا، اسے توحید کا مرکز قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے حج کی منادی کی. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو حج کے مناسک بتائے، سکھائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ذریت نے خود اس پر عمل کیا، اور اس وقت سے یہ سنت جاری ہو گئی. یہ آیت کا آغاز ایک عجیب انداز سے ہوتا ہے، اے ابراہیم تم حج کا لوگوں میں اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی. مفسرین نے بہت لطیف نکتہ بیان کیا ہے. یہ دبلی اونٹنیوں کا مطلب کیا ہے؟ دبلی اونٹنیوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے کھینچ کے حج کرنے کے لیے آئیں گے. قریب کے بھی لوگ آئیں گے، دور کے بھی لوگ آئیں گے.
मैदानी इलाकों में रहने वाले भी आएंगे, पहाड़ी इलाकों में भी रहने वाले आएंगे, अतराफ की आबादी के भी लोग आएंगे और दूर दराज की आबादी के लोग भी आएंगे। यहां तक कि हज की मुनादी सुनकर बहुत ज्यादा दूर दूर से लोग आएंगे, यहां तक कि वो उस जमाने में सवारी के जरिए, ऊंटनी के जरिए सवारी की जाती थी। कहा गया कि जो लोग चलेंगे उनकी ऊंटनियां सवारी की बहुत सेहतमंद होंगी, मोटी ताजी होंगी, हट्टी कट्टी होंगी, लेकिन दूर दराज से आने की वजह से चलते 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 वो दुबली हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि जब वो लोग सफर शुरू करेंगे उसी वक्त वो दुबली और मरियल ऊंटनियों पर आएंगे, नहीं, बल्कि उनकी ऊंटनियां तो बहुत सेहतमंद होंगी, सवारी के काबिल होंगी, सफर के काबिल होंगी, लेकिन वो लोग इतने दूर दराज से आएंगे कि उनकी ऊंटनियां दुबली हो जाएंगी। और ये हज के मुनाफे बयान किए गए कि हज अगरचे अल्लाह ताला की इबादत का एक मजहर है, अल्लाह ताला को याद करने का एक तरीका है, उसके जरिए अल्लाह ताला की किबरियाई का ऐलान होता है, उसकी अजमत का ऐलान होता है। जो लोग आते हैं वो उसकी इबादत का अहद करते हैं, उसका इजहार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर उन्हें कुछ दुनियावी फायदे हासिल हो जाएं तो ये कोई गलत नहीं है। हज के दीनी और रूहानी अखलाकी फायदों के साथ अगर उससे कोई दुनियावी फायदे हासिल हो जाएं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे कहा गया कि लोग अपने लियशहदू मनाफिअ लहुम, लोग अपने फायदे उठाएं और अल्लाह का नाम लें, वयस्कुरुस्मल्लाह फी अय्याम मालूमात, और अल्लाह का नाम लें मुकर्रर दिनों में, फी अय्याम मालूमात, हज के दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी शख्स को जब भी आसानी हो, जब भी सहूलत हो, वो अपने कामों से फारिग होके चले और आए और इबादत कर ले, नहीं, बल्कि हज के दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं, उन्हीं दिनों में आना है। और दिनों में जो शख्स जो लोग आएंगे वो इबादत कर सकते हैं, उमरा कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए मखसूस दिनों ही में आना है। तो हज के दीगर मनासिक की अंजाम दही के साथ साथ एक अहम अमल जो है वो है कुर्बानी का। जानवर को अल्लाह की राह में उसकी खुशनूदी के लिए कुर्बान करना और फिर कुर्बान करने के बाद उसका गोश्त खुद खाना और दूसरे लोगों को खिलाना। चुनांचे कहा गया है अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, अल्लाह ताला ने उनको जो पालतू जानवर अता किए हैं उनको वो आकर मुकर्रर दिनों में दबा करें और उसका गोश्त खुद खाएं। फकुलू मिनहा वातिमुल बाइसल फकीर, तुम खुद उनका गोश्त खाओ और जो गरीब मोहताज है उनको भी खिलाओ। कुरान करीम की इस आयत से फलसफा हज और फलसफा कुर्बानी की वजाहत हो जाती। अल्लाह ताला के हुक्म पर मक्का का सफर करना है, खाने काबा का तवाफ करना है, दीगर मनासिक की अदायगी करनी है और कुर्बानी भी करनी है। कुर्बानी करने के बाद खुद भी उनका गोश्त खा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी उसका गोश्त खिलाना है। सूरह हज में बहुत तफसील से हज और कुर्बानी के बारे में अहकाम आए हैं। मसलन आगे आयत है सूरह हज की आयत नंबर 34 है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, हमने तो हर कौम के लिए इबादत का एक तरीका मुकर्रर किया है ताकि वो अल्लाह का नाम लें उन जानवरों पर जो अल्लाह ताला ने उनको अता किए हैं, जो चौपाए हैं और जो पालतू होते हैं।
جانوروں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعار قرار دیا ہے۔ شعار کہتے ہیں ایک نمایاں علامت جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو جن جانوروں کو قربانی کے لیے متعین کر دیا گیا ہو ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے اور ان جانوروں کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی۔ چنانچہ سورہ حج ہی کی آگے آیت نمبر 36 میں ہے وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ ہیں قربانی کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو شعار بنایا ہے، ایک نمایاں علامت قرار دیا ہے۔ یا یہ علامتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر، ان کو قربان کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا، اللہ کا ان پر نام لو۔ قرآن کریم میں اس سیاق میں جہاں جہاں بھی اللہ کا نام لینے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ان کو ذبح کرنا، یعنی ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صواف، جب وہ صف بستہ ہوں، ایک لائن میں کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو، ان کو ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب وہ زمین پر گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت خود کھاؤ اور دوسرے غریبوں محتاجوں کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ قرآن کریم میں جانوروں کو مسخر کرنے کا بھی تذکرہ بار بار آیا ہے۔ اس سے بھی جو قرآن کا جو فلسفہ ہے اس کی وضاحت ہوتی۔ جانوروں کے حقوق کا علم بلند کرنے والے تو انہوں نے تو اس انتہا تک بھی پہنچے کہ جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں، یہ ان پر ظلم ہے، اتیاچار ہے، زیادتی ہے۔ جبکہ قرآن یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی منفعت کے لیے دنیا میں بہت سی چیزیں پیدا کی، ان میں سے ایک جانور بھی ہیں۔ انسان جانوروں سے بار برداری کے کام لے، جانوروں سے سواری کا کام لے، اور اسی طرح جانوروں کا گوشت بھی، حلال جانوروں کا گوشت بھی کھانا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس چیز کو قرآن میں مسخر کرنے سے تعبیر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اسی سورے میں آیت نمبر 37 آئی ہے کہ یہ جانوروں کا گوشت کھانا کھلانا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا تقوی ناپنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کون سے کام کرتے ہو۔ اور چانچہ کہا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ تم جو جانور ذبح کرتے ہو نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کا خوف، خشیت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے کوئی کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہاں بھی کہا گیا ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا نام لو، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سیدھے راہ کی توفیق دی ہے، اور اے پیغمبر آپ احسان کرنے والوں کو، اچھا عمل کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والوں کو بشارت دے دیے۔ تو سورہ حج کی جو یہ آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، خاص طور سے آیات نمبر 28، 34، 36 اور 37، ان آیات میں حج کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، قربانی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے احکام واضح کیے گئے۔
इन आयत से हमें ये जवाब मिलता है कि कुर्बानी क्या है। एक बात ये भी वाज़ेह करने की है कि कुर्बानी का ताल्लुक सिर्फ हज से नहीं है, अगरचे कुर्बानी हज का एक अहम रुकन है, और ख़ास तौर से हज तमत्तो। हज की जो 3 किस्में हैं, आदमी सिर्फ हज करे उसको कहते हैं हज इफराद, आदमी हज के साथ उमरा भी करे लेकिन दरमियान में एहराम न उतारे उसको कहते हैं हज क़िरान, और तीसरी सूरत है कि आदमी हज के साथ उमरा भी करे, उमरा या तो हज से पहले कर ले या हज के बाद करे, उनके दरमियान में वो एहराम खोल दे। आदमी हज करने के इरादे से जाए, पहले उमरा कर ले, फिर एहराम खोल दे, और बाद में फिर जब अय्याम हज आए तो फिर वो एहराम बांध ले, इसको हज तमत्तो कहते हैं। हज तमत्तो में कुर्बानी को वाजिब करार दिया गया है। तो कुर्बानी हज का एक अमल है, अगरचे ये हज के साथ खास नहीं है, जिनको हज की तौफीक न हो तो उन्हें अय्याम हज में जब वो अपने वतन में हो उनको कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में इरशादात भी हैं, और उससे बढ़कर आपका अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। हदीस में आता है कि हर साल आपने कुर्बानी की, और उसके अलावा हज की ताकीदी अहादीस भी बहुत सी हैं। एक हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू सअतुन वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो शख्स साहिब हैसियत हो, कुर्बानी वो कर सकता हो, इसके बावजूद वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह में हरगिज हरगिज न आए। हम अंदाजा कर सकते हैं ये कितना ताकीदी हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी न करे वो ईदगाह ही में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, इसलिए कि उसने तो अल्लाह ताला के और उसके रसूल के हुक्म की मुखालफत की। ये हदीस जो मैंने पढ़ी है इसकी बहुत सी सनदें हैं, इसकी बाज़ सनदें ज़ईफ हैं, लेकिन ये बहुत सी सनदों से आई है, इसकी वजह से मुहद्दिसीन ने इसको हसन करार दिया है। इस तफसील से ये वाज़े होता है कि दीन में कुर्बानी की हैसियत क्या है। इस्तिलाह में कुर्बानी के लिए जो चाहे ताबीर इस्तेमाल की जाए। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब है, बाज़ फुक़हा कहते हैं कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। ये सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। इमाम अबू हनीफा के यहाँ फ़र्ज और सुन्नत के दरमियान में एक कैटेगरी वाजिब की आती है। जिन अहकाम पर जोर दिया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में, उनके लिए वो वाजिब की ताबीर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फ़िक़्ह हनफी में कुर्बानी को वाजिब करार दिया गया है। दूसरे इम्मा के नज़दीक वाजिब की कैटेगरी नहीं है, वो कहते हैं कि कोई अमल या तो फ़र्ज है या तो सुन्नत है, इसलिए उन फ़ुक़हा ने कुर्बानी के लिए सुन्नत की ताबीर इस्तेमाल की है, वो इसे सुन्नत मुअक्किदा करार देते हैं। लेकिन ये सिर्फ अल्फाज के इस्तेमाल का फ़र्क है, वरना तमाम अइम्मा के नज़दीक कुर्बानी की ताकीद गैर मामूली ताकीद आई है। जो शख्स भी साहिब हैसियत हो उसे कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। साहिब हैसियत का मतलब क्या है, इसके बारे में भी कुछ फ़र्क है। इमाम अबू हनीफा ये फरमाते हैं कि साहिब हैसियत का मतलब है कि जिस शख्स पर ज़कात वाजिब होती हो, कोई मर्द हो या औरत हो जिस पर ज़कात वाजिब होती हो, तो ज़कात के वाजिब होने के लिए तो ज़रूरी है कि उसके पास निसाब के बकदर माल पूरे साल तक रहा हो। लेकिन कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के लिए तो यह है कि जब कुर्बानी वाजिब है उस वक्त उसके पास इतना माल हो जिस पर कि निसाब ज़कात के निसाब के बकदर हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। दूसरे इमाम के नजदीक ये साहिब निसाब होना कोई जरूरी नहीं। हर शख्स खुद फैसला करे
کہ وہ قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ قربانی پر کتنا زور دیا گیا ہے، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کتنی تاکید قرآن کی آیات میں کی گئی ہے، اور کتنا اس پر زور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیا ہے، اور خود آپ کا عمل اس کی تاکید ثابت کرتا ہے۔ اس بنا پر جو شخص بھی قربانی کر سکتا ہو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ کے اصطلاحات کے فرق میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وضاحت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اثر سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے قربانی واجب ہے یا سنت ہے، یعنی فرض ہے یا سنت ہے؟ حضرت ابن عمر نے جواب دیا، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے، مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا، حضرت میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں دین میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابن عمر نے پھر وہی جواب دیا، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ شاگرد کچھ نٹکھٹ تھا، بے تکلف تھا، اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، حضرت قربانی کی دین میں کیا حیثیت ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، واجب ہے یا سنت ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت سخت الفاظ میں ڈانٹا، کہا نالائق، میں تو بتا تو رہا ہوں تم کو، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، قربانی کی ہے، آپ کے زمانے میں دوسرے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے قربانی کی ہے، ہمارے لیے اس عمل کے تاکیدی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، ہم بھی قربانی کریں گے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین میں قربانی کو کتنی اہمیت دی گئی۔ موجودہ دور میں بعض ایسے افراد پائے گئے ہیں جو قربانی کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، اس تعلق سے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ پوری دنیا میں کروڑوں اربوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، گوشت ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، تو قربانی کے بجائے اتنا کروڑوں اربوں روپے جو ہیں اس کو اگر سوشل سروس میں خرچ کیا جائے، رفاہی کاموں میں خرچ کیا جائے تو بہت کام ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کتنی غربت ہے، بھوک مری ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اگر ہم قربانی کے بجائے جو اس پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو دیں تو ان کا بھلا ہوگا، ان کی مدد ہوگی، ان کی غربت دور ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ جو قربانی پر صرف ہوتا ہے اس کے بجائے کچھ ہاسپٹلز قائم کر دیے جائیں، کچھ اسکول کھول دیے جائیں، کچھ اور ایسے کام کر دیے جائیں جن کے ذریعے عوام کا فائدہ ہو، تو یہ ایک اہم عمل ہوگا۔ اس کے بجائے اتنا خطیر سرمایہ قربانی پر ضائع کر دیا جاتا ہے، یہ اچھا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دین کی روح سے بے بہرہ ہے، چاہے ان لوگوں کا نام مسلمانوں جیسا ہی ہو۔ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے بھی یہ بات کہتے ہیں اور دوسرے لوگ تو کہتے ہی کہتے ہیں، یہ بات کہنے والے چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ان کی بیمار ذہنیت کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی روح سے بالکل ناشنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکام دیے گئے ہیں ان کو ہمیں لازماً اس پر عمل کرنا ہے، کوئی بھی توجیہ کر کے اس عمل سے رک جانا اور دوسروں کو روکنا درست نہیں ہے، اور عقلی طور سے بھی ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔
فرض کر لیجئے پوری دنیا میں کسی سال ایک قربانی بھی نہ ہو، تو کیا سارے رفاہی کام اعلی معیار پر انجام پانے شروع ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں وہ پھر کچھ اور شوشے نکالیں گے اور باتیں کہیں گے، دوسری طرف گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان قربانی کرتے ہیں وہ رفاہی کام کرتے ہی نہیں ہیں، وہ غریبوں پر صدقہ و خیرات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ انفاق کرتے ہی نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دوسرے انسانوں کے بھی کام آتے ہیں، ان کی وہ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تصور پیش کرنا کہ قربانی کے عمل کو روک دیا جائے اور ویلفیئر کے کام کیے جائیں، رفاہی کام کیے جائیں، یہ ایک بالکل غلط اور گمراہ کن تصور ہے۔ آج کی گفتگو میں 3 نکات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ قربانی کیا ہے، دین میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے قربانی کیوں، یہ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے دین میں، اس کی تاریخ کیا ہے۔ قربانی کی تاریخ سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، کہ قربانی کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں جن پیغمبروں کا تذکرہ آیا ہے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ، سب سے مبسوط اور تفصیلی تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعدد صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ سورہ البقرہ میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو تو اس کے رب نے متعدد باتوں میں آزمایا، لیکن وہ ہر آزمائش میں پورا اترا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو جب ابراہیم تمام آزمائشوں میں پورا اترا تب اللہ تعالیٰ نے اس کو مژدہ سنایا کہ میں تم کو رہتی دنیا تک پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ دوسری جگہ کہا گیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، اپنا انتہائی قریبی بنا لیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر آزمائش میں پورے اترے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کو امامت کا مژدہ سنایا۔ قرآن مجید میں ان آزمائشوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ ان کی بعثت ہوئی، انہوں نے قوم کو دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی، بادشاہ وقت کو دعوت دی، لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، آپ کو جھڑکا، یہاں تک کہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی اس کی رحمت سے آپ اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ گلے گلدار بن گئی۔ لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، آپ نے ہجرت کی، مختلف مقامات پر آپ تشریف لے گئے، حران تشریف لے گئے، کران تشریف لے گئے، مصر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ بے آب و گیا وادی میں گئے، جہاں اپنے بیٹے اسماعیل کو ان کی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ ایک وادی میں لابس آیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی حضرت ابراہیم نے اپنی ایک اولاد کو وادی ذی زرع میں لابس آیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت سخت آزمائش تھی، وہاں نہ سبزہ، نہ انسان، نہ آبادی، لیکن محض اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ اس پر بھی تیار ہو گئے۔
بالآخر اس آزمائش میں بھی وہ پورے اترے۔ بعد میں جب یہ لڑکا جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کو حاصل ہوا تھا، تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 80 سال سے اوپر تھی، تو جب وہ لڑکا دوڑ بھاگ کی عمر کو، چلنے پھرنے کی عمر کو، ساتھ دینے کی عمر کو پہنچ گیا، تو حضرت ابراہیم ایک دوسری آزمائش سے بھی دو چار کیے گئے، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ سورہ صافات میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 111 تک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحک، جب وہ بچہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی کوئی تعبیر نہیں کی۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ خواب کا مطلب یہ تھا ہی نہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اس کی اصل تعبیر یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی توجیہ نہیں کی، تعبیر نہیں کی، بلکہ اس پر منوانا عمل کرنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے بیٹے سے مشورہ کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیٹے نے فوراً جواب دیا، سوچنے کا بھی موقع نہیں لیا، فوراً جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر آپ عمل کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا بھی یہ سمجھ گیا تھا کہ حکم پر جوں کا توں عمل مطلوب ہے، خواب کی حیثیت حکم کی ہے، خواب کے لیے کسی دور دراز تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کے الفاظ ہمارے لیے بہت غور والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں اسلام لے آئے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ کریں، اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اسلام کے معنی ہے خود سپردگی، اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس رسول کے احکام کے آگے سرنڈر کر دینا۔ تو جب قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے لیے کہتا ہے وہ اسلام لے آئے، تو اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسماعیل نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ابراہیم نے کہا میں مسلمان ہوں، بلکہ ان کے اس عمل کو کہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر وہ باپ قربان کرنے پر تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اس لمحے کی کیفیت کو قرآن نے اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ جب دونوں اسلام لے آئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا، ذبح کرنے پر بالکل آمادہ ہو گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے ندا کی، اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، جو تمہیں خواب دکھایا گیا تھا اس پر جوں کا تم عمل کرنے پر تیار ہو گئے ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم تو عمل کو معیاری انداز میں کرنے والوں کو بھرپور بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ ہم اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی جس عمل کو آزمائش قرار دے، اور وہ بھی معمولی آزمائش نہیں بلکہ کھلی ہوئی آزمائش، عظیم آزمائش، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ آگے قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ایک عظیم ذبح کا تحفہ دیا، ایک عظیم ذبح کا فدیہ دیا۔ وہ فدیہ یہ نہیں تھا کہ ایک مینڈھا جنت سے بھیجا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی جگہ اس کو قربان کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب پلٹ کے دیکھا تو ایک مینڈھے کی سینگیں جھاڑی میں پھنسی ہوئی تھی، آپ نے اس کو پکڑا، اس کو ذبح کر دیا۔ یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ آیت کا مطلب ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو بدلہ دیا ایک عظیم الشان ذبح سے۔ وہ عظیم الشان ذبح کیا ہے؟ وہ عظیم الشان ذبح یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رہتی دنیا کے لیے زندہ جاوید بنا دیا، اس عمل کو اتنا مقبول ٹھہرایا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے لازم کیا کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے
وہ قربانی کریں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم کا چرچا ہم نے بعد کے لوگوں میں خوب کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے ان آیتوں میں 2 مرتبہ کہا گیا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، اور پھر کہا گیا ہے کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادی المؤمنین، وہ تو میرے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا۔ تو گیا کہ قربانی کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم الشان عمل ہے، ایک عظیم ترین آزمائش تھی جس میں وہ پورا اترے۔ اس کے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رہتی دنیا کے لیے ایک سنت بنا دیا۔ تو گیا کہ قربانی کیوں؟ اس لیے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس لیے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل ذبح، بیٹے کو ذبح کرنے کے عمل کا فدیہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے۔ اور قربانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ آخر میں چند منٹ میں کچھ احکام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کیسے کی جائے، اس تعلق سے میں چند احکام بیان کر دوں، انشاءاللہ بعد میں سوالات کے ذریعے بھی کچھ اور مسائل کی وضاحت ہو جائے گی۔ ان آیات میں ایک لفظ بار بار آیا ہے بہیمۃ الانعام، 2 لفظ آئے، ایک تو چوپائے اور دوسرے پالتو۔ گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہرن جنگلی جانور ہے، کوئی شخص ہرن کو پال لے تو اس کے بعد اس کی قربانی وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہرن کا شمار پالتو جانوروں میں نہیں ہے۔ نیل گائے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نیل گائے پالتو جانور نہیں ہے۔ تو چوپایوں کی قربانی کرنی ہے، اور ان میں سے بھی وہ چوپائے جو پالتو ہیں، جنہیں عام طور سے گھروں میں پالا جاتا ہے۔ چوپایوں میں چھوٹے جانور بھی ہو سکتے ہیں، بڑے جانور بھی ہو سکتے ہیں، بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی، دمبا دمبی، ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ ان کی عمر کم از کم 1 سال ہو۔ مینڈھے کے بارے میں تو کوئی رعایت ہے کہ وہ 1 سال سے کچھ کم ہو، لیکن 1 سال کا لگتا ہو، لیکن بکرا بکری میں لازم ہے کہ وہ 1 سال کے ہوں، تبھی ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بڑے جانوروں میں گائے بھینس 2 سال ان کے لیے شرط ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر کا ہونا شرط ہے۔ ادھر بعض لوگوں نے ایک شوشہ نکالا ہے کہ صرف گائے کی قربانی ہو سکتی ہے، بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ بھینس کا شمار بھی زولوجی کے اعتبار سے گائے ہی کی نسل کا ہوتا ہے، دونوں ایک نسل کی ہیں، تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایک چیز ہے کہ جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، وہ عیوب جن کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور سے جانور لنگڑانے لگا ہو، تو اگر اس کا ایک پیر زمین پر ٹکتا ہی نہ ہو، اٹھا رہتا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پیر میں تکلیف ہو لیکن زمین پر پیر ٹکاتا ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کسی جانور کا کان پیدائشی طور سے چھوٹے ہوں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کا کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ جانوروں کی تجارت کرنے والے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں یا ذرا سا کان کاٹ دیتے ہیں، اس کا شمار بڑے عیب میں نہیں ہوتا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کچھ جانوروں کی سینگیں ٹوٹ جاتی، وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ان میں سینگ ٹوٹ جاتی ہے،
اگر کوئی سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر جڑ میں کچھ سینگ باقی ہو، اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اندھے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کانے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس جانور کا دانت ٹوٹ گیا ہو تو اگر وہ جو دانت باقی ہے اس سے وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اتنے دانت ٹوٹ گئے ہیں کہ وہ چارہ کھا ہی نہیں سکتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ خسی کیے ہوئے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خسی کے ذریعے جانور میں عیب ہو جاتا ہے، اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ضحى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجوعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڈوں کی قربانی کی جو چتکبرے تھے اور جن کے خسی کیے ہوئے تھے۔ تو خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس سے جانور میں عیب نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کے گوشت میں اور خوبی پیدا ہو جاتی۔ غیر خسی کیے ہوئے جانور کے گوشت میں کچھ بو ہوتی ہے، لیکن خسی کیے ہوئے جانور سے وہ بو ختم ہو جاتی ہے۔ قربانی ایام قربانی ہی میں ضروری ہے۔ 10 11 12 3 دن قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے قربانی ان دنوں میں نہیں کر سکا ہے تو لازم ہے کہ وہ پھر قربانی کی جو رقم ہے وہ پوری صدقہ کر دے۔ تو گیا کہ قربانی ایام قربانی ہی میں کرنی ضروری ہے۔ قربانی کا دن نکل جائے، مان لیے کسی حکومت نے پابندی کر دی ہے کہ 3 دن قربانی نہیں کرنی، تو قربانی کے دن جب نکل گئے تو بعد میں پھر قربانی کا حکم ختم ہو جاتا ہے، پھر قربانی درست نہیں ہوگی، بعد میں پھر اس کا پورا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی دوسری جگہ بھی کی جا سکتی ہے۔ آدمی کہیں پر رہتا ہے، اپنی قربانی وہ دوسری جگہ بھی کروا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ دوسری جگہ جہاں قربانی کروا رہا ہے وہ بھی ایام قربانی ہی میں ہوں۔ دوسری جگہ اگر قربانی کے دن نکل گئے ہیں تو وہاں قربانی کروانا درست نہیں ہوگا۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک حصہ خود استعمال کیا جائے گا، دوسرا حصہ قریبی تعلق والوں کو، رشتہ داروں کو دیا جائے گا، اور تیسرا حصہ عام غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہ 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے۔ مان لیجئے کوئی جانور 12 کلو کا ہے تو 4 کلو میں 3 حصے تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، اپنی سہولت سے کم زیادہ کیے جا سکتے ہیں۔ افراد خانہ کو زیادہ ہوں تو ان کے لیے زیادہ گوشت اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، کم تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور تھوڑا سا گوشت رکھ کے بھی پورا گوشت بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صاحب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور تھوڑا سا گوشت اپنے پاس روک کے آپ نے پورا گوشت تقسیم کروا دیا۔ ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا مرحوم کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ اس تعلق سے فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہ حنفی میں مرحومین کی طرف سے قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ بعض احادیث آئی ہیں، ایک حدیث حضرت علی سے مروی ہے کہ وہ 2 جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس بنا پر فقہاء حنفیہ نے مرحومین کی طرف سے قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کر رکھی ہو تب تو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس صورت میں پورا گوشت صدقہ کرنا، غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ کسی نے وصیت نہیں کی ہے تو کسی مرحوم کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایک گھر میں اگر کئی صاحب نصاب لوگ ہیں تو ہر ایک کو قربانی کرنی ہے یا کسی ایک قربانی سے سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا؟ تو اس تعلق سے بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، اگر شوہر صاحب نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، اور بیٹے بھی کما رہے ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں،
تو ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنی ضروری ہے. لیکن دوسرے اماں کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک چولہا جن کا جلتا ہو، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. اس سلسلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کرتے تھے. ایک آدمی ایک قربانی کرتا تھا جو اس کی طرف سے بھی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی. بعد میں لوگوں نے فخر و مباحات کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنی شروع کر دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قربانی ایک گھر کے میں رہنے والے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے. یہ چند ضروری مسائل قربانی کے بیان کر دیے گئے ہیں اور شاید ٹائم بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ حضرات کی طرف سے کوئی سوالات آئیں گے تو اس کے ذریعے بھی وضاحت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر.